بنگلہ نمبر 412۔ رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی! میں نے جلدی سے سامنے صوفے پہ پڑی چادر اٹھا کر اوڑھی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج ماما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئی، میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ ماما، آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ 7 سالہ نعمان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے دیں گی۔ نعمان کی شرط پر میں نے حامی بھر لی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اف ماما، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے! اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ نعمان بنگلہ نمبر 412 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی اس کی بات پر۔ میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام رابعہ ہے، ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیری کے درخت لگے تھے۔ وہ نیم کا درخت کافی گھنا اور خوفناک سا تھا۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، پھر میں تھی اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک تھی تو ہم ایک ساتھ ایک بیڈ روم میں سوتی تھی۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ، اماں بولی تو ہم دونوں بہنیں اوپر جا کر لیٹ گئی۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہن گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئی؟ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پھر ہفتے کی رات ہم دونوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہی۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا۔ پھر ہماری نظر سامنے نیم کے درخت پر پڑی جو باورچی خانے سے صاف نظر آتا تھا۔ مجھے اس درخت پر ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ میں گھبرا گئی۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو۔ پھر اتوار خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھی۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئی تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم دونوں بہنیں اور امی اور خالہ باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ کافی شرارتی تھے۔ امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر کھیل رہا ہے۔ امی نے کہا، رابعہ بیٹا اوپر دیکھو کوئی بچہ گیا تو نہیں؟ ان کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ ہم سبھی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ باورچی خانے سے اکثر ہمیں کٹر پٹر کی آوازیں آتی تھیں اور وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔
پھر جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا جس کے بعد ہم نے وہ گھر فوراً چھوڑ دیا، رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی کہ ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئی۔ وہاں سے ان کی نظر نیم کے درخت پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب شکل کی مخلوق اور خوفناک صورتوں والے بچے اس درخت پر بیٹھے کچھ کھا رہے تھے۔ وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور دیکھا کہ امی سیڑھیوں پر اوندھے منہ پڑی نظر آئی، ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے در حقیقت وہ ایک جن تھا۔